بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جیسا کہ مختلف موضوع کے اوپر ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کی جا چکی ہیں، لیکن ایک نہایت ہی حساس موضوع ہے جس کے اوپر میں نے بارہا کوشش کی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے، لیکن میرے معزز سامعین کی بھرپور کاوش اور ان کی مکمل جو امانگی اور ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو کہ نہایت ہی ضروری ہے. آج کے معاشرے میں جیسا کہ ہم دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے تو یہ مزید معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. آج کی ویڈیو جس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر مختلف موضوعات کے حوالے سے اس ویڈیو کو پیش کیا جائے، یعنی کہ ایک سے زیادہ ویڈیو بنائی جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت حساس بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے، اور اس کے بارے شعور اور آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر آج اس طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، اور ان کا جو ناحق مال ہے وہ بھی ہڑپ کیا جاتا ہے. تاکہ اللہ کا قرآن ایسے لوگوں کے بارے کیا ارشاد فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس حوالے سے ہمیں کیا سبق بتلاتی ہیں. تو معزز سامعین، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی حاصل ہو سکے. یتیم. معزز سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں یتیم کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ یتیم کس کو کہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیا رویہ رکھا جاتا ہے. یتیم کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی حساس ٹاپک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو پیش کیا جائے تاکہ آپ اس غلطی سے بچ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آپ تک پہنچ جائے اور پھر آپ خود کو بچا نہ سکیں. کیونکہ انسان نادانی میں وہ کچھ کر جاتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے یا اللہ کی طرف سے جب پکڑ ان لوگوں کے قریب آتی ہے تو پھر لمحہ بھر بھی نہیں لگتا اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے. اس کے اوپر آغاز کرتے ہیں. یتیم. یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو اور وہ شفقت پدری سے معروم ہو گیا ہو. اسلام نے مسلمانوں کو یتیم بچوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے حقوق کی نگہبانی کرنے کی بڑی سختی سے تاکید کی ہے. یتیم بچوں کو اپنی آغوش محبت میں لے کر ان سے پیار کرنا، ان کو والد کی طرف سے میراث میں ملنے والے مال و اسباب کی حفاظت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، سن شعور کو پہنچنے کے بعد ان کے مال و اسباب کا ان کے حوالے کرنا، یعنی بالغ ہو جانے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کرنا اور انہیں ان کا مالک بنانا، اور بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کر کے کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ طے کرنا اسلام کی وہ زرعی اور روشن تعلیمات ہیں جن کا اس نے ہر ایک مسلمان شخص کو پابند بنایا ہے. تو معزز سامعین، اس کے بارے ضرور سوچئے گا، اپنے ارد گرد نظر دورا کے دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. زمانہ قبل از اسلام آئے دن عربوں میں باہمی قتل و قتال اور کشت و خون ریزی جاری رہتی، جس کے نتیجے میں بیسیوں معصوم بچوں کو داغ یتیمی ملتا اور اس کے بعد ان پر ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا. خاندان کے خود کفیل لوگ ان کے مال و اسباب پر قابض ہو جاتے، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے، ان کو تعلیم و تربیت سے عاری رکھتے اور ان کا کسی نہ مناسب جگہ رشتہ طے کر کے ان کی شادی نہ کرتے. نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ بچے کل جب اپنے سن شعور کو پہنچتے اور عاقل بالغ ہو جاتے تو ان کے ہاتھ میں سوائے غلامی و اسیری، افلاس و تنگ دستی اور مناسب تعلیم و تربیت سے محرومی کے کچھ بھی نہ آتا.
لیکن جب اسلام نے اپنی کرنیں بکھیری اور وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی روشن و مبارک تعلیمات کے ذریعے یتیم بچوں اور بچیوں کو ان کے حقوق دلوائے، ان کی حفاظت و نگہداشت کی اور ان کے حقیقی مقام اور مرتبہ سے تمام مسلمانوں کو روشناس کیا۔ تب کہیں جا کر یتیموں کی صنف پر سے ظلم و ستم کا دور ختم ہوا اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے متعلق چند مخصوص احکام اتارے اور یتیموں کی صحیح کفالت نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے مال و اسباب پر اپنے ہاتھ صاف مت کرو۔ اللہ، کتنا واضح پیغام ہے۔ ان کے مال و اسباب پر اپنے ہاتھ صاف مت کرو اور نہ ہی اس میں سے خرد برد کرو، اور نہ ہی اس میں خرد برد کرو کہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، یتیموں کو ان کے وارثوں کا چھوڑا ہوا مال دے دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدلہ نہ کرو، اور نہ ہی اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھاؤ، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ استغفر اللہ توبوا علیہ۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہمارے ارد گرد اگر کسی بھائی کا لڑکا یا بیٹی اگر اس حالت میں ہے تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کے پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب اللہ کا ارشاد، اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، تو پھر ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ یتیم بچیوں کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لینے کی غرض سے ان کی کفالت کرنے والے ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے، یعنی نکاح میں لے آتے اور بے والی وارث جان کر ان کو خوب ستاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم کو ڈر ہے کہ تم ان یتیم بچیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کو چھوڑ کر اور عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ اسی طرح یتیم بچوں کے مال کو بد دیانتی اور اسراف سے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو اس وقت تک یہ مال سپرد کرنا چاہیے جب تک کہ وہ عقل و شعور کامل بیدار نہ ہو جائے۔ بس جب وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں اور ان میں سے عقل و شعور بیدار ہو جائے تب ان کی یہ امانت ان کے سپرد کی جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، اور یتیموں کو جانچتے رہو، جب وہ نکاح کی طبی عمر کو پہنچے تو ان میں اگر ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اسی طرح یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک دستور تھا کہ یتیم بچے بچی کے عاقل بالغ ہونے سے پہلے ہی محض اس غرض اور نیت سے ان کے مال کو جلدی ہڑپ کر لیا جاتا کہ کہیں سن شعور کو پہنچنے کے بعد ان کو یہ مال واپس نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اڑا کر اور جلدی کر کے ان کا مال نہ کھاؤ کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور شفقت و پیار کرنے کی بڑی تاکید اور ترغیب ذکر فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم یتیم کے مال کو دیکھ کے اس کا مال کھا جاتے ہیں، ہمارے دل میں خوف تک نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ڈر تک نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا دل سخت ہے تو اسے چاہیے کہ یتیم کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، یتیم کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور مساکین کو کھانا کھلائے تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بچہ کسی کا یتیم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا اگر مال بچ جائے تو وہ کھانے کے اوپر تلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے تو تم یتیم پر شفقت کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔
اسی طرح ایک اور واقعے میں حضرت بشیر بن اقربہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا میرے والد کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. میں یہ سن کر رونے لگ پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں. حضرت ام سعید بنت مہرہ الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والے شخص جنت میں اس طرح ہوں گے کہ اس کے بعد آپ نے درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی سے اشارہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. میرے بھائیو، آج ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، آج ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، آج ہمیں اپنے دل کے اندر حسن ظن رکھنا چاہیے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو یتیم بچے ہیں، ضروری نہیں کہ اپنی کسی رشتہ دار کی ہوں، کسی کا بھی یتیم کا بچہ ہو، آخر وہ اللہ کا تو بندہ ہے، اللہ کا تو بندہ ہے. ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے یتیموں کے حقوق پورے پورے ادا کرنے چاہیے. یتیموں کا مال کھانے سے ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ کسی کو پکڑ لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی مخلوق اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. تو اس لیے ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یتیم کے حقوق سمجھنے اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق دی، اور حقوق کے اور یتیم کے مال کھانے سے دور رہنا چاہیے. آج دنیا کے چپے چپے پر یتیم خانے قائم ہیں، اسکول قائم ہیں، ہسپتال قائم ہیں، لیکن اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ در یتیم اور آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ بدقسمت گروہ اس نعمت عظمیٰ سے یکسر محروم تھا. بلا شبہ اسلام ہی وہ پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے اس مظلوم گروہ کی داد رسی کی. عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانہ کی بنیاد پڑی، اور اسلامی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جو جہاں جہاں وسیع ہوتی گئی ان کے لیے امن و راحت کا گوارا بنتی گئی. اس نے یتیموں کے لیے پرسکون گھر بنائے، ان کو ان کے حقوق دلوائے، ان کے وظائف مقرر کیے، ان کی اسلام کے مطابق مناسب تعلیم و تربیت کی، اور اس نے اپنے قاضیوں اور حاکموں کو اس مظلوم اور بے کس طبقہ کا سرپرست بنایا اور ان کو ان کی جائیدادیں محفوظ رکھنے کا